ایپیسوڈ نمبر 14۔ بیڈ کے سامنے دیوار کے پاس جانماز بچھائے وہ دعا مانگنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے دانیال کے کمرے میں آنے کا بالکل بھی احساس نہ ہوا۔ وہ ایک ترچھی نظر اس پر ڈالتا شاہجہاں بیگم کے پاس جا بیٹھا۔ السلام علیکم دادو، اب کیسی طبیعت ہے؟ دانیال نے شاہجہاں بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں بیٹا۔ کہاں ٹھیک ہیں آپ دادو، جب سے آپ کا آپریٹ ہوا ہے آپ تو اپنے کمرے میں ہی قید ہو گئی ہیں۔ دانیال نے ان سے شکوہ کیا۔ چلیں آج رات کھانا کھائیں باہر ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ۔ دانیال نے ان کا ہاتھ تھامتے اصرار کیا تھا۔ اس کے اصرار کرنے پر وہ بنا کچھ کہے اس کے ساتھ باہر ڈائننگ ٹیبل پر چلی گئیں۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ماں بیگم نے سلطان سے کہا، چلو بیٹا مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آؤ، میں اب آرام کروں گی۔ آج اتنے دنوں بعد آپ نے ہم سب کے ساتھ ڈنر کیا، ابھی کچھ دیر اور بیٹھیں آپ ہمارے ساتھ، ابھی تو آپ سے اور بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ شہریار اور کامران دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ بالکل ٹھیک کہا شہریار، اتنا اچھا ڈنر کرنے کے بعد تو اچھی سی چائے بنتی ہے۔ جاؤ نوال، ہم سب کے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ اور ہاں ماں بیگم، مجھے بھی آپ سب لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ امرین نے فوراً سے کہا۔ ہاں بولو امرین، کیا کہنا ہے؟ اوکے موم، پھر میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، بوا سے کہہ کر میری کافی میرے روم میں بھیج دینا۔ کیوں بیٹا، تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھو گے؟ وہ دادو، مجھے آفس کا کچھ کام کرنا ہے اور آپ لوگ انجوائے کریں۔ دانیال کے وہاں سے جانے کے بعد امرین ماں بیگم کی طرف دیکھتے کہتی ہے، میں نے دانیال کے لیے لڑکی پسند کی ہے اور میں چاہتی ہوں اس اتوار کو ہم سب لوگ ان کے گھر چلیں۔ حد کرتی ہو امرین، یہ کوئی وقت ہے یہ بات کرنے کا جب کہ تم جانتی ہو ماں بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں سلطان، میں جانتی ہوں، لیکن ماں بیگم جب آپ اس لڑکی سے ملیں گی تو بہت خوش ہو جائیں گی۔ امرین سلطان کی بات کو اگنور کرتے ماں بیگم سے کہتی ہے، امرین تمہیں اتنی سی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو پھر ہم کیوں کسی کے گھر لڑکی دیکھنے جائیں؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے بھائی صاحب، جب دانیال کا رشتہ افیقہ سے طے ہے تو بھابی بیگم باہر رشتہ دیکھنے کیوں جا رہی ہیں؟ امرین کی بات سننے کے بعد شہریار نے ان لوگوں کی جانب دیکھتے سوال کیا، یہ سوال مجھ سے پوچھنے سے پہلے اپنی بیوی اور بیٹی سے پوچھو۔ کیوں نورین، تم نے شہریار کو افیقہ کے خیالات سے آگاہ نہیں کیا؟ بھابی آپ کن خیالاتوں کی بات کر رہی ہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ بھابی افیقہ ابھی بچی ہے۔ شہریار کی بات کاٹتے نورین بولی، اگر اس نے اپنے بچپنے میں کچھ کہہ دیا تو آپ بڑی ہو کر اسے درگزر نہیں کر سکتی کیا؟ تمہیں لگتا ہے نورین وہ باتیں درگزر کرنے والی تھیں؟ اور ویسے بھی مجھے سے بحث کرنے کی بجائے تمہیں پہلے اپنی بیٹی سے بات کرنی ہوگی کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھابی، وہ تو بچی ہے، مجھے آسمان سے چاند توڑ کر لانے کا کہے گی تو کیا میں لے آؤں گی؟ ہم دونوں مل کر اسے سمجھائیں گے ہی نا، پھر آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ میں بات کرتی ہوں، ابھی اس سے بات کرنے کا وقت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے دانیال کی شادی کرنی ہے، وہ بھی اسی سال۔ اور آپ لوگ سب مجھے اس طرح حیرانگی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، لڑکی واقعی بہت اچھی ہے اور ہمارے دانیال کی زندگی سنور جائے گی۔ اس سے شادی کے بعد نہ صرف دانیال، وہ ہم سب کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ امرین بات کرتے ہوئے ایک بار پھر اس بھری نگاہوں سے ماں بیگم کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اگر افیقہ نہ سہی تو گھر میں اور لڑکیاں بھی تو موجود ہیں، ماں بیگم نے کہا۔ ماں بیگم، آپ جس لڑکی کی بات کر رہی ہیں اس کو میں ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ یہ سنتے ہی نوال کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے گر جاتی ہے۔ نورین جو پہلے سے ہی غصے میں بھری بیٹھی تھی، نوال فاطمہ پر بری طرح چلائی۔ اس کی چیخ کی آواز پر دانیال جو اپنے کمرے میں آفس کا کام کرنے میں مگن تھا، اچانک چونک کر کھڑا ہوا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے اس کے قدم باہر کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، نورین چچی کس پر اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے دانیال جب سیڑھیوں تک آتا ہے تو اسے لاؤنج کے بیچوں بیچ نوال فاطمہ کھڑی نظر آتی ہے اور اس کے ارد گرد چائے کی ٹرے گری ہوئی تھی۔
یا اللہ، یہ لڑکی کوئی کام دیکھ کر نہیں کر سکتی۔ اب بیٹھے بٹھائے نورین چچی کو موقع مل گیا اس بات کا بتنگڑ بنانے کا۔ خیر مجھے کیا، مجھے اپنا کام دیکھنا ہے۔ اپنے آپ سے خود کلامی کرتے دانیال جیسے ہی واپس کمرے کی طرف مڑتا ہے، بی بی یہ کیا کیا تم نے؟ یہ ڈنر سیٹ تمہارے باپ کے پیسوں کا نہیں تھا، کام کرنے کا دل نہیں تو منع کر دیتی، اتنا مہنگا ٹی سیٹ توڑ دیا۔ نورین چچی کی آواز پر نہ صرف اس کے قدم رکے بلکہ وہ خود بخود سیڑھیاں اترتے نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ جس دن تم اس گھر میں آئی ہو ہمارا سکون اور چین برباد کر دیا ہے۔ جب بھی آتی ہو ہم سب کے درمیان دوریاں ہی پیدا کرواتی ہو۔ پہلے آئی تھی تو ہم سب کے رشتے خراب کروا دیے، اور اب آئی ہو تو میری افیقہ کا رشتہ ہی ٹوٹوا دیا۔ تمہاری قدم ہی مخنث ہیں اس گھر کے لیے۔ نورین چپ کرو اور بیٹھ جاؤ، شہریار فوراً ہی بولا تھا۔ آپ تو رہنے ہی دے شہریار، جب بیٹی کی بات آئی تو منہ میں دہی جما لیا، اور اب بھانجی کی بات ہے تو مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ بس کر دو، کہا کی بات کہاں لے جا رہی ہو؟ نوال نے یہ کپ جان بوجھ کر نہیں توڑے۔ سلطان نے کھڑے ہوتے نوال کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، وہی تو میں کہوں بھائی صاحب کہ ابھی تک آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اچھا بس چپ کرو، ہر بات کا تماشا مت لگا دیا کرو۔ اب آپ سب مجھ پر ہی الزام لگائیں۔ ماں بیگم کوئی اس آوارہ کو کچھ کیوں نہیں کہتا؟ 4 سال کینیڈا میں منہ کالا کرنے کے بعد بھی آپ یہ چاہتی ہیں کہ امرین بھابھی اسے اپنی بہو بنا لے، اور جب بات میری افیقہ کی آئی تو سب نے اپنے منہ میں دہی جما لیا، سارے الزام میری افیقہ پر لگا دیے۔ کسی نے اسے بچی سمجھ کر اس کی بات کو درگزر نہیں کیا۔ بس کرو نورین، تم بھی جانتی ہو کہ افیقہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ بس تو آپ کریں امرین بھابھی، آپ اور آپ کا بیٹا ایسی ہی لڑکی کے لائق ہیں۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں اس بد کردار لڑکی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے سے پہلے ایک بار اس کی ماں نورالخدا کو یاد کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو شادی کے کارڈ تو چھپے پر دلہا دانیال نہ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا نا بھابھی، جب نورالخدا ڈاکٹر بن کر پاکستان واپس آ رہی تھی تو ہم لوگ کتنا خوش تھے، بلکہ خالو جان نے تو اپنے بزنس پارٹنر کے بیٹے سے نورالخدا کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا۔ بس سب یہی سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ جیسے ہی نورالخدا پاکستان آئے گی تو ہم اس کی شادی کر دیں گے، پر نہ تو نورالخدا آئی نہ اس کی شادی کے کارڈ چھپے، وہ ایسے ہی اپنا دلہا منان کو لے آئی۔ سوچ لیں بھابھی، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور میری افیقہ ٹھیک ہی کہتی ہے، جس لڑکی نے ابھی تک اپنے ماں کی انگلی نہیں چھوڑی وہ بیوی کا ہاتھ کیا تھامے گا؟ ویسے بھی امرین بھابھی، میرا کام آپ کو سمجھانا تھا۔ چپ کر جاؤ، بس بہت ہو گیا۔ نوال کوئی نہیں، میری شریک حیات ہے۔ دانیال جو کافی دیر سے خاموش کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا اب چپ نہ رہ سکا اور بالکل نوال کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جو آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے کب سے نورین مومانی کی باتیں برداشت کر رہی تھی کہ دانیال کے اس طرح بولنے پر آنسو آنکھ سے ندی کی طرح بہہ گئے۔ اگر وہ آپ کو جواب نہیں دے رہی تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کے دل میں جو آئے آپ بولتی چلی جائیں۔ دانیال کے جملے پر لاؤنج میں موجود سبھی لوگ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اور ہاں، میں آپ سب کو بتا دوں، میری بیوی 4 سال سے کینیڈا میں ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی ہے۔ تو تم ہوش میں تو ہو دانیال؟ یہ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ موم، میں سچ بول رہا ہوں۔ آپ کو اگر میری بات پر یقین نہیں تو بابا سے پوچھ لیں۔ بابا، آپ چپ کیوں ہیں؟ بتائیں ماں کو کہ یہ لڑکی میری کون ہے۔ امرین، تم تسلی سے میری بات سنو، معاملات خراب ہوتے دیکھ سلطان امرین کی جانب بڑھتا بولا۔ کیا سنوں سلطان، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، آج پھر آپ نے اس لڑکی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بابا نے کچھ نہیں کیا ماں، میں نے خود اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے۔ یہ سن کر امرین نوال کی طرف غصے سے دیکھتی ہے۔ ماں، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، سارا قصور میرا ہے۔ آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، دانیال نے کہا۔ تم سے میں کیا کہوں دانیال، تم نے مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اب تو میں یہ سوچ رہی ہوں
کہ میں اس گھر میں کیا کر رہی ہوں جہاں نہ شوہر میرا ہے نہ بیٹا. مجھے اس گھر سے چلا جانا چاہیے. نہیں ماں، آپ کہیں نہیں جائیں گے. غلطی میں نے کی ہے تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے. میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں. کیوں بیٹا، تم کیوں گھر چھوڑ کر جاؤ گے؟ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا گھر ہے. یہ کہہ کر امرین اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے. آج کے بعد آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیے گا، یہ اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے. دانیال نوال کا ہاتھ پکڑ کر نورین چچی کی طرف دیکھتے بولا اور نوال کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا. جہاں یہ بات سن کر گھر میں سب حیران تھے، وہیں ماں بیگم اور سلطان بہت خوش تھے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی سے میں نے ساری زندگی نفرت کی، اسی کے لیے مجھے اپنی ماں سے لڑنا پڑے گا. کمرے میں داخل ہی دانیال نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے ایسا کچھ کرنے کو نہیں کہا تھا. اس کی دھاڑ کی آواز سے نوال ڈر کر 2-3 قدم پیچھے ہٹی اور پھر بہت ہی ہکلاتے ہوئے بولی، ہاں تمہیں ہی شوق ہے گھر میں نوکروں کی طرح پھرنے کا اور دوسروں کی باتیں سننے کا. اپنے غصے پر قابو پاتے دانیال نے بیڈ پر اپنے موبائل فون پھینکتے کہا، تو میں کیا کرتی؟ نوال نے اپنی آنکھیں صاف کرتے کہا، جو رونے سے بالکل لال سرخ ہو چکی تھیں. آپ یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا، انسان کو اپنے حق کے لیے بھی کبھی بولنا پڑتا ہے. نورین چچی تم پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی تھی اور تم چپ چاپ کھڑی سن رہی تھی. یہ الزام تو میں اپنے نصیب میں لکھوا کر لائی ہوں. اب اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں نہ کہ میں نے بچپن سے ہی اپنے ساتھ بدکرداری کا لیبل لگایا ہوا ہے، اسی لیے اب یہ الزام مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتے. اچھا، اگر تم اپنے مقدر کے بارے میں اتنا جانتی ہو تو پھر میری زندگی خراب کرنے کیوں آئی؟ میں نے تم سے نکاح کے وقت کتنی دفعہ کہا کہ کوئی اور تمہاری زندگی میں تو نہیں. دانیال نے آگے بڑھتے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے کہا. یہ سن کر نوال فاطمہ حیرانگی سے دانیال کی طرف دیکھنے لگی. کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ پھر اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ دانیال کے اس طرح ٹوکنے پر نوال فاطمہ نے اپنی آنکھیں نیچے کی تھیں. اب چپ کیوں کھڑی ہو؟ کچھ بولو یا اپنے نصیب سے ہار مان لی؟ نوال نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسلتے ہوئے بامشکل اتنا ہی کہا. کیا بولوں اس سب کے بعد؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ ہی تو مجھ پر غصہ ہو رہے تھے کہ میں اپنے کردار کے لیے نورین مومانی کے سامنے کیوں نہیں لڑ پائی. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں دانیال، کیا آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں؟ نوال کے اس طرح پوچھنے پر دانیال نے فوراً اس کے بازوؤں کو چھوڑا اور 2-3 قدم پیچھے ہٹتے بیڈ کی جانب مڑ گیا. کیوں نہ کہ جو الزام نورین چچی نے مجھ پر کھلے عام لگایا، وہی الزام آپ مجھ پر بند الفاظوں سے لگا رہے ہیں. جب آپ کو ہی مجھ پر بھروسہ نہیں تو پھر کسی اور سے لڑ کر میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ اچھا، اپنی بزدلی کا الزام اب تم مجھ پر لگاؤ گی؟ دانیال نے غصے میں کہا. ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے چاہے کوئی تھا یا نہیں تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہاں یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ نکاح کن حالات میں ہوا. اگر آگے جا کر مجھے کچھ بھی ایسا ویسا معلوم ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا قتل کر دوں گا اور تم اپنی گواہی میں بھی کچھ نہیں کہہ پاؤ گی. اس لیے محترمہ، یہ آخری وقت ہے تمہارے پاس. آج بھی چاہو تو سچ بتا دو اور چھوڑو میرا پیچھا، کیوں نہ کہ میں تمہاری خاطر اپنی ماں سے لڑائی نہیں کر سکتا. اور سنو تو اگر تم نے اس بات کا ذکر میرے بابا سے کیا تو اچھا نہیں ہوگا. دانیال اپنی ہی دھن میں بولے چلے جا رہا تھا، یہ سوچے بنا کہ سامنے کسی انسان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. آگے بڑھ کر اس نے بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا. جب اس کی نظر نوال کے چہرے پر پڑی جس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو روا تھے، دیکھو چپ کرو، میرے اوپر ان سب چیزوں کا اثر نہیں ہوگا. دانیال نے کہتے اپنا رخ موڑا تھا اور پھر غصے میں اپنی آنکھیں میچتے دوبارہ پلٹا. اور ایک بات یاد رکھنا نوال، اگر زندگی کے کسی موڑ پر تم نے مجھے یا میرے بابا کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں سلطان نہیں ہوں بلکہ میرا نام دانیال سلطان ہے. یہ کہتے دانیال دروازے کے کمرے کی جانب طرف لپکا تھا جب نوال کی آواز پر رکا. میری زندگی میں آپ کے سوائے
کوئی اور نہیں ہے۔ میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ یہ جو آج اس گھر میں ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ہر موڑ پر میرے ساتھ ہوتا آیا ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میں خود ہی رو کر چپ ہو جاتی۔ آپ کو میرے لیے بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب میری ماں باپ ہی مجھے اس دنیا میں لوگوں کے طعنے سننے کے لیے چھوڑ گئے، پھر میں دوسروں سے کیا گلہ کروں؟ یہ تو ان لوگوں کا احسان ہے جو اتنے سالوں سے مجھے پال رہے ہیں، اور آپ کو میرے لیے اپنے رشتے خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیں پلیز۔ آج میرے سامنے اپنے ماں باپ کو کوس رہی ہو، کل دنیا کے سامنے اپنے شوہر کو کوسو گی کہ میرا تو نصیب ہی خراب تھا، ایسے پتھر دل انسان سے شادی ہو گئی جس نے میرے حق کے لیے کبھی کچھ کہا ہی نہیں۔ تو مسز نوال فاطمہ، کبھی کبھی انسان اپنا نصیب خود بناتا ہے۔ اتنی پڑھی لکھی ہو تم، اپنی احساس کمتری کا علاج نہیں کر سکی تو ڈاکٹر بننے کے بعد دوسروں کی بیماری کا خاک علاج کرو گی؟ یہ کہتے ہوئے دانیال کمرے سے باہر چلا گیا۔ لائک، کامنٹس اینڈ شیئر، سبسکرائب مائی چینل۔